ایک صحابی کے وفات کا ایمان افروز واقعہ۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا واقعہ ہے ایک صحابی کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنگل میں رہتے تھے۔ موت کا وقت آ گیا، ان دنوں وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حج کے دنوں میں عراق کے حاجی وہاں سے جاتے تھے۔ اس وقت حج کا موسم نہیں تھا۔ ان کی صرف ایک بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ ان کا کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ غسل کون دے گا؟ جنازہ کون پڑے گا؟ قبر کون کو دے گا؟ بیوی کہنے لگی کہ کیا بنے گا، ہمارا تمہارا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو کہنے لگے ماں کذبت ماں کذبت، نہ تم سے جھوٹ کہوں گا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ جتنے آدمی اس محفل میں تھے وہ سارے مر گئے شہروں میں، میں اکیلا بچ گیا ہوں جنگل میں، معلوم نہیں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، اور خبر سچی ہے، لہذا ہم نہ کرو، میرا جنازہ پڑھنے کوئی آئے گا۔ یہ تقوی کی ایک ایسی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن ان پر موت کے آثار آ گئے۔ بیٹی کو بلایا کہ بیٹی آج مہمان ضرور آئیں گے، میرے جنازے میں روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کمی نہ آئے، میں ضرور مر جاؤں گا۔ ان کو کھانا پکانے میں لگا دیا۔ بیوی سے کہا کہ تو جا رستے میں بیٹھ، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ وہ جا کر بیٹھ گئی رستے میں۔ اللہ اکبر، کافی عرصہ گزر گیا، امید نہ امیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سڑک سے غبار اٹھنے ہوئے نظر آیا۔ جب غبار کا پردہ پٹا تو 20 اونٹنیوں کے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ جب انہوں نے عورت کو جنگل میں تنہائی میں دیکھا تو اپنی سواریاں موڑ لی، تو اس عورت نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو تو تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا اللہ کے حبیب کا ساتھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ سارے ایک دم رونے لگے اور کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر قربان۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غیبی نظام کیسے چلا اور ان کے 19 ساتھی کیسے آئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج پر پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کوئی چیز تھی تو ان سے کہلوایا بھیجا کہ کھڑے ہو تو چلے آؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، فوراً مکہ چلے آؤ، تم سے مشورہ کرنا ہے، حج ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کرو، لیکن فوراً مکہ پہنچ جاؤ۔ ظاہری سبب تو یہ بنا، لیکن اندر کا سبب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ بنا کہ ان کا جنازہ کون آ کے پڑے گا۔ ان حضرات نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، تو یہ حضرات سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی اطمینان میں ہے، پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی آئے گا، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ تقوی کے اتنے بڑے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ فرمایا جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی نوکری کی وہ مجھے کفن نہ دے۔ ان 19 میں سے ہر ایک نے حکومت میں ملازمت کی تھی، البتہ ان میں سے ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی، اور یہ احرام بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، اپنے پیسوں سے۔ تو کہا بس ٹھیک ہے، تو میرا سارا انتظام کرے گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، یہ سارے ان کی کفن دفن کر کے چلنے لگے۔ بیٹی نے کہا اے چچا، کھانا تیار ہے۔ کہا یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا؟ کہا میرے والد نے کہا تھا کہ آج میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کی خدمت میں غفلت نہ ہو، ان کے لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا واہ رے واہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ زندہ ہو کر بھی سخی اور مر کر بھی سخی۔ یہ قصہ مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ سے موجود ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے یہ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔